اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ ماتم گزاران امیر المؤمنین اس کا ماتم کرے جو مظلوم ترین شخصیت زمانے کی، اس کا ماتم ہے آج، اس کی شہادت کی شب ہے آج، کہ جس کو سلام کرنے والا مدینے میں کوئی نہ رہتا، اس کی ماتم کی شب ہے، جسے حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے ماتم گزارو، شبیہ تابوت کی زیارت آج کرو گے اپنے اپنے عزا خانوں میں جہاں جہاں ماتم برپا ہوگا۔ بس یہ سوچ کر شبیہ تابوت کو کاندھا دینا کہ انبیاء بھی آئے ہوں گے، اولیاء اور اوصیاء بھی آئے ہوں گے، فرشتہ گان فریاد کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کے پرسا دینا کہ شہزادیاں اپنے بابا کے غم میں سوگوار۔ ہائے غربت امیر المومنین، ہائے غربت امیر المومنین۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اے ماتم گزارو، آج قیامت کی رات ہے، جی بھر کے دیکھ لو کہ زیارت کی رات ہے۔ کل میرا مولا دنیا سے رخصت ہو جائے، کل شہزادیاں یتیم ہو جائیں گی، کل عباس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہے گا۔ اپنے مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا پرسہ قبول کیجئے۔ اے ماتم گزارو، دو ذمہ داریاں، جی بھر کے عزائے امام کرو، شب شہادت ہے، اور جی بھر کے عبادت کا اہتمام کرو کہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دو چار باتیں بیان کر دی جائیں، جیسا کہ ہر سال بیان کی جاتی ہیں۔ شب قدر کی اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے کہ 3 راتیں مخصوص قرار دی گئیں کہ ان 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور بعض صاحبان علم نے اس طرح سے 3 راتوں کو جمع کر دیا کہ سورہ مبارکہ انا انزلنا میں 3 مرتبہ لفظ لیلۃ القدر استعمال ہوا، جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلا وہ جملہ لیلۃ القدر کے بارے میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور دوسری مرتبہ استعمال ہوا لفظ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں، اور تیسرا استعمال ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور بعض نے اس طرح سے اس کو مرتب کیا کہ پہلی رات میں امور منظم کیے جاتے ہیں، 19ویں شب، 21ویں شب میں ان پر امضا کیا جاتا ہے، اور 23ویں شب میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان 3 راتوں میں شب قدر کی تلاش، اہمیت کے اعتبار سے تینوں راتیں اپنے اپنے مقام پر اہمیت کی حامل، 19ویں شب سے زیادہ افضل 21ویں شب، اور 21ویں شب سے بھی زیادہ اہمیت اور زیادہ قریب معنی شب قدر 23ویں شب۔ البتہ جو فضائل اس شب کے بیان کیے گئے اعمال کے ساتھ،
ان میں غسل، رات کو جاگنا، زیارت کو انجام دینا یعنی زیارت کو پڑھنا اور بجا لانا، اور اس نماز کا ادا کرنا جو 7 مرتبہ سورہ توحید کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی پڑھی، اور قرآن سر پر رکھنا اور دعائیں پڑھنا، اور 100 رکعت نماز کا بجا لانا، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال۔ اس اعتبار سے کہ کتنا آسان کر دیا 2 راتوں کی شب بیداری میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ رات بھی شب قدر کی ہے اور کل دن بھی شب قدر کے متعلق ہے۔ اب اگر جتنی اہمیت رات کی مناسبت سے ہے اتنی اہمیت اس کے دن کی مناسبت میں ہوگی۔ اعمال کر سکیں نہ کر سکیں، رات کو جاگ سکیں نہ جاگ سکیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ اس رات میں ایک گناہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں کے گناہوں سے بدتر ہو جائے گا عذاب کے لحاظ سے۔ اس رات میں دین کی باتوں کو سیکھنا اور سکھانا وہ اپنے مقام پر، لیکن سارے اعمال کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے نمازوں کی ادائیگی، اور اگر 100 رکعت نماز مستحب پڑھنے کے بجائے آپ اگر پڑھ سکیں وہ نماز جو نماز قضائی عمری کے طور پر ہے، تو انشاءاللہ عبادتیں بھی ہو جائیں گی اور واجبات بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بات تھی شب قدر کے حوالے سے مختصر جملوں میں۔ یاد رکھیے زیارت کی بڑی اہمیت، یاد رکھیے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت، اور ایک کل 21 ماہ رمضان روز شہادت کی مناسبت سے مولائے کائنات کی مخصوص زیارت یا زیارت امین اللہ، اور اگر ممکن ہو تو زیارت امام حسن مجتبی علیہ السلام، کہ 21 رمضان مولا کی شہادت اور امام مجتبی کی امامت کا پہلا روز، جو جتنے اعمال کر سکے، دعائے جوشن کبیر، جوشن صغیر، اس کے علاوہ دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، جتنے اعمال کر سکے مخصوص اعمال میں سے اور مشترکہ اعمال میں سے، اور آج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہم الان قتلت امیر المومنین والا، اس کی 100 مرتبہ تکرار ہے۔ بعض لوگ تلفظ میں فرق کرتے ہیں، خیال کریں اللہم الان قتلت امیر المومنین، اے خدا امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت نازل فرما۔ اس اعتبار سے ذمہ داری آپ کی خدمت میں تھی کہ بیان کر دیا جائے اعمال کا خلاصہ۔